نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم برادران اسلام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا ماہ مقدس عنایت فرمایا۔ اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ حق تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کے اختتام تک اس کا کما حقہ احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا جو ہم سے مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرمائی سے کام لیتا ہے، خصوصی کرم فرماتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اس کی ذات سے انتساب ہے، لہذا اس مہینے میں وہ اپنے بندوں کی ہر لغزش کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کی ہر خطا کو، ان کے ہر قصور کو، ان کے ہر گناہ کو درگزر فرماتا ہے، ان پر خصوصی عنایتوں، نوازشوں اور مہربانیوں کی بارشیں برساتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مہینہ، دوسرے مہینوں کو اس کی ذات سے نسبت حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہر مہینے کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہی ہے، تمام آثار و شہور و دہور کا اللہ تعالی ہی خالق ہے، اللہ تعالی ہی مالک ہے، تمام ازمنہ میں تصرف کرنے کا کام وہی انجام دیتا ہے۔ ہر مہینہ اسی کا ہے، ہر پل، ہر گھڑی، ہر ساعت،
ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر صدی، پورے کا پورا زمانہ، ہر دور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کو اس کی ذات سے خصوصی نسبت ہے، خصوصی علاقہ ہے۔ لہذا رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرم فرمائی اپنے بندوں پر ہوتی ہے، ویسی کرم فرمائی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ رمضان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اللہ کا مہینہ بتایا، رجب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ بتایا، شعبان کو اپنا مہینہ بتایا، اور رمضان شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے، اللہ نے اگر کرم فرمایا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، جس چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ مہینے والا بھی آپ کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگیں، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اس مہینے میں مہینے والا جو ہے اسی کو مانگ لو کہ وہ مل جائے تو اس کی ساری دولت تمہاری ہے، اس کا سارا جہاں تمہارا ہے، اس کا سب کچھ تمہارا ہے۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا کل اس کا ہو گیا۔ تو بندگان خدا، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کو بہت غنیمت جاننا چاہیے، اس مہینے کو بہت قیمتی مہینہ سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے میں حق تعالیٰ کے صفات کی جلوہ گری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کھاتا نہیں، اللہ تعالی پیتا نہیں، اور بندہ بھی اللہ کے صفات سے متصف نظر آتا ہے۔ جو بندہ مومن ہے وہ بھی کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اگرچہ کہ موقوتی طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بندہ 12 گھنٹے صحیح، 13 گھنٹے صحیح، 14 گھنٹے صحیح، 24 گھنٹے نہ صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف نظر آتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ بندے میری ادا بھی اپنا لے، میری صفت بھی اپنا لے، میں بھی کھاتا نہیں، پیتا نہیں، لم تکن لہو صاحبہ، بیوی بچوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں، تو بھی مفترات ثلاثہ سے بچ جا، موقوتی طور پر صحیح، دن میں صحیح، رات میں نہ صحیح، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ اس میں مفترات ثلاثہ سے تین روزہ توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بس یہ روزہ ہے۔ کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، اور مباشرت سے بچنا چاہیے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بندے میں اس مہینے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی، خوبی، بھلائی، خیر، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ بھلائی اس کی ہے، ذاتی اس کی ہے، بھلائی مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ بھلائی جتنی بھی ہے، جو بھی ہے، حقیقتاً اللہ کی یرید اللہ بکم اليسر لا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن، ان دونوں چیزوں میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا اٹوٹ رشتہ ہے ان دونوں چیزوں کا، رمضان کا اور قرآن کا، کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رمضان میں سمجھو، دوسرے مہینوں میں قرآن کو سمجھنے
میں اتنی آسانی نہیں محسوس کرو گے تم جتنی آسانی تمہیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کو سمجھنے میں نظر آئے گی، محسوس ہوگی۔ لہذا قرآن کو سمجھنا ہے تو رمضان میں سمجھو، قرآن پر عمل کرنا ہے تو رمضان میں عمل کرو، قرآن پر عمل کرنے کی پریکٹس کرنی ہے تو رمضان اس کے لیے مناسب ترین مہینہ ہے۔ قرآن پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لے آنے کی ضرورت ہے، تو تمہیں رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا۔ فرماتا ہے کہ شہر رمضان، جزاک اللہ خیرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ قرآن حق قرآن سے جدا نہیں ہے، حق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حق کے ساتھ اترا ہے، حق کو لے کر اترا ہے، جہاں قرآن ہے وہاں حق ہے۔ اب حق کو پانے کی جسے تلاش ہے، حق کو پانے کی جس میں جستجو ہے، وہ قرآن کو سمجھے، قرآن میں ڈوب جائے۔ قرآن جسے مل جاتا ہے اسے حق مل جاتا ہے، کلام جسے مل جاتا ہے کلیم اسے مل جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انزل فیہ القرآن۔ اور شہر رمضان الذی نزل فیہ القرآن نہیں کہا حق تعالیٰ نے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، نہیں، قرآن کی تنزیل رمضان میں نہیں ہوئی، قرآن کا انزال رمضان میں ہوا۔ انزال اور ہے، تنزیل اور ہے۔ انزال کہتے ہیں بیک وقت کسی چیز کو اتار دینے کو، ایک لخت کسی چیز کو اتار دینا انزال کہلاتا ہے، اور کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تنزیل کہلاتا ہے۔ رمضان مبارک میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت اتارا ہے، پورے کا پورا قرآن، سارا کا سارا قرآن رمضان مبارک میں بھی رمضان مبارک کی تمام راتوں میں نہیں اترا قرآن، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں صرف ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں رمضان کی، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا سارا قرآن، پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا۔ اسے انزال کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک لخت پوری چیز کو اتار دینا، یہ ہے انزال۔ جو قرآن امت کو 23 سالوں میں ملا، 23 سالوں میں ملنے والا قرآن رمضان مبارک کے مہینے کی ایک رات میں بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 23 سال میں قرآن حاصل نہیں کیا، ڈبل 23 سال ہو گئے، 23 سال 20 پر 3 سال ڈبل ہو گئے، 40 پر 6 سال ہو گئے، پھر اس کا ڈبل ہو گیا، اور آپ نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن نہیں جانا، قرآن پر عمل نہیں کیا، 4 23 گزر گئے، 4 23 کتنے ہوئے؟ سوچ کے بولیں گے 92۔ اگر اب بھی قرآن نہیں سمجھ میں آیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس سے کوئی مناسبت پیدا نہیں کی، تو اب تو کر لیجئے، اس رمضان میں کر لیجئے کہ پورا زندگی گزر گئی لیکن اب بھی وقت باقی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن اب تک آپ نے سمجھا نہیں اسے کچھ سمجھ لیں، اسے حاصل کر لیں، آپ کے حصے میں قرآن کی فہم جو ہے وہ آپ کو مل جا سکتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالی نے قرآن 2 طرح سے عطا فرمایا ہے، ایک تنزیل کے ذریعے سے، ایک انزال کے ذریعے سے۔ تنزیل قرآن کی ہوئی 23 سال میں، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا،
23 سال میں. اور انزال قرآن کا رمضان مبارک کے مہینے میں، اور اس مہینے کی ایک شب میں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کام دیر سے ہوتا ہے، 23 سال میں جو کام ہوتا ہے، وہ کام ایک رات میں بھی کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو بندگان خدا عرض کا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ حق تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن اور رمضان ہمیں کیوں ملے ہیں؟ قرآن کے تعلق سے بھی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب متقی لوگوں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر رمضان کے سلسلے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ای کتب علیکم الصیام. ترجمہ کیا ہے؟ روزے تم پر فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا ترجمہ ہے؟ جس طرح فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر. لعلکم، تاکہ تم تتقون. مطلب کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صحیح معنوں میں پیروکار جاؤ. حضور کی غلامی تم میں نظر آنے لگے کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے واقعی غلام ہو. تو تقویٰ ہے روزوں کا ماحصل. رمضان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کھائیں، زیادہ سے زیادہ افطار کریں، زیادہ سے زیادہ سحری کریں، پھر رات کا کھانا بے حد کھا لیں اور بیمار پڑ جائیں، مختلف امراض میں مبتلا ہو جائیں. زیادہ کھانے کے لیے رمضان آیا ہے. تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت. تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت. یہ مہینہ آیا ہے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے. یہ مہینہ آیا ہے عبادتوں کے لیے. آپ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ تقوی شعاری اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام انجام دیں. اس لیے یہ مہینہ نازل ہوا ہے، اس لیے مہینہ آیا ہے، آپ کو ملا ہے. یہ مجاہدے کا مہینہ ہے، یہ ریاضتوں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ ذکر و فکر کا مہینہ ہے، یہ یاد حق اور یافت حق کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا جوئی کا مہینہ. اور اس مہینے کو ہم نے تن پروری کا مہینہ بنا لیا، جسم کو پالنے کا مہینہ بنا لیا. ہاں، اسی مہینے میں یہ مہینہ تو دبلا کرنے کے لیے آیا آپ کو. اس مہینے میں آپ کا وزن جو ہے 5-7 کلو بڑھ جاتا ہے، 10 کلو بڑھ جاتا ہے. اتنا کھاتے ہیں آپ نہیں، بہت سے مسلمان. میرے مجمع میں تو کوئی ایسے کھانے والے نہیں ہیں. اگر آپ میں کوئی کھاتا ہے تو اپنی زندگی کا اسے علم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غالب کہتا ہے تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت. تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت. ریاضت کی وجہ سے
یہ تن پروری بڑھ گئی ہے، جسم کو پالنا بڑھ گیا ہے، جسم کو موٹا کرنا بڑھ گیا ہے، کھانا پینا سونا اسی مہینے میں سب ہر مہینے سے زیادہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں میں۔ تن پروری خلق فزوں شد ز ریاضت، جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ، کیا خوب کہا۔ رمضان میں بہار ہے تو بس افطار کی بہار ہے، جو بہار دکھائی دے رہی ہے، چہل پہل، رونق، ہما ہمی، گہما گہمی، رمضان میں بس افطار کی نظر آ رہی۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ رمضان آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات آپ میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نیکی اللہ کی صفت ہے، اللہ کبھی برا کرتا ہی نہیں، کبھی گناہ کرتا ہی نہیں، ہر عیب سے پاک اس کی ذات ہے، ہر برائی ہر شر سے وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، بلند و برتر ہے۔ تو اس کی صفات آپ میں آ جائیں، آپ متصف بصفات اللہ ہو جائیں، آپ میں اللہ کے اخلاق درائیں، آپ میں اللہ کے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وصف آپ میں پیدا ہو جائے۔ تخلق اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق آپ میں آ جائیں، اللہ کا کردار آپ میں آ جائے۔ اللہ بے حساب نوازتا ہے مخلوق کو، آپ بھی نوازتے چلے جائیں۔ اللہ میں بخالت نہیں ہے، آپ کے اندر بھی بخالت نہ رہے۔ اللہ میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ہر برائی سے پاک ہے، آپ بھی ہر برائی سے پاک ہو جائیں، ہر شر سے پاک ہو جائیں۔ دل سے حسد نکل جائے، کبر نکل جائے، عجب نکل جائے، انانیت نکل جائے، تکبر نکل جائے، حقد نکل جائے، کینہ نکل جائے، غفلت نکل جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کے رسول کا عشق دل میں آ جائے۔ تو بندگان خدا، مقصود رمضان کا پیغام اللہ کا تقوی، اور تقوی کا محل کیا ہے؟ تقوی رہتا کہاں ہے؟ اصل تقوی کا محل کہاں ہے؟ ظرف تقوی کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں رہتا ہے۔ جب دل متقی ہوتا ہے، دل پرہیزگار ہوتا ہے، تو جسم بھی پرہیزگار ہوتا ہے۔ جسم کا پرہیزگار ہونا آسان ہے، دل کا پرہیزگار ہونا مشکل ہے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا، جسم کا رنگنا بہت آسان ہے، دل کا رنگنا بہت مشکل ہے۔ حق تعالی ہمیں جسمانی اور قلبی ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور جسمانی، قلبی اور روحی اور سری تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور جسمی، قلبی، روحی، سری نیکیوں سے ہمیں متصف فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، ہمیں نیک بنانے کے لیے آیا ہے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور نیکیوں کی طرف آنا چاہیے۔ یہ حاصل ہے رمضان کا۔ رمضان میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑے ہیں، ہم میں کتنی نیکیاں پیدا ہوئی ہیں، کہاں تک ہم تقوی شعار بنے ہیں۔ اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خصوصاً اہل طریق میں اگر قلبی امراض ہیں، کبر ہے، عجب ہے، حقد ہے، حسد ہے، ریاکاری کا جذبہ ہے، اور رمضان گزر رہا ہے، تو بندگان خدا، آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ رمضان آیا ہے آپ کے قلب سے کبر کو دور کرنے کے لیے، حسد کو دور کرنے کے لیے، عجب کو دور کرنے کے لیے، ریا کو دور کرنے کے لیے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں روزہ دار ہوں، تو یہ روزہ آپ کو فائدہ تو نہیں پہنچائے گا، جہنم میں لے جائے گا، خدا نخواستہ، معاذ اللہ، خدا نخواستہ۔
نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان تراویح پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ان فجر کی نماز پڑھنے والے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آن کر حاضری مسجد کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ان نمازوں کا کوئی بات ملنے والا نہیں، ان نمازوں پر عذاب ہوگا. ان نمازوں کی وجہ سے آپ مستحق عذاب ٹھہریں گے. لہذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا نمازیں چھوڑ دیں گے؟ ریاکاری چھوڑنی ہے. کیسے چھوڑیں گے؟ طریقہ معلوم نہیں. کھانا کھانا ہے، کیسے کھائیں گے؟ طریقہ معلوم نہیں. ایسا ہے؟ نہیں، بالکل معلوم ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز، بہت اچھی بات ہے. لیکن دل میں یہ جذبہ ہے کہ مظہر حسین صاحب دیکھیں میری نماز کو، راشق شاہ صاحب دیکھیں، مصطفیٰ صاحب دیکھیں، عینی صاحب دیکھیں، جبار بھائی دیکھیں، تبسم چچا دیکھیں، اور وزیر صاحب دیکھیں، امیر صاحب دیکھیں، وہ کلیکٹر صاحب دیکھیں، متولی صاحب دیکھیں، امام صاحب دیکھیں، سیٹھ صاحب دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، فجر کی نماز برابر عطا کر دی میں نے، ظہر کی نماز 5 وقت کی نمازیں رمضان میں پڑھ رہا ہوں، صف اول میں شامل ہوتا ہوں. یہ دل میں بات ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جماعت کی پابندی کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، پابندی جماعت بھی ہے، حاضری مسجد بھی ہے، وضو بھی برابر ہے، نماز بھی فقہ کے اعتبار سے برابر ہے، واجبات ادا ہو رہے ہیں، سنن جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، فرائض نماز کے ادا ہو رہے ہیں، فقہی نماز تو پوری ہو رہی ہے. خدا کی نظر تمہارے جسم پر نہیں ہے، خدا کی نظر تمہارے قلب پر ہے. قلب میں یہ بات ہے کہ مظہر حسین صاحب دیکھیں مجھے نمازی سمجھیں، پکا نمازی سمجھیں، متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، رمضان مبارک کے مطالبے کو پورا کرنے والا سمجھیں. لوگ جو آ رہے ہیں مسجد میں، بھری پوری مسجد، یہ ساری مسجد جانے کے میں نمازی سمجھیں کہ میں نمازی ہوں، اور دوسری صف میں بھی نہیں، پہلی صف میں شامل ہونے والوں کا میں شامل ہوں. یہ نمازیں ایسے نمازی کو کہاں لے جانے والی ہیں دوستو؟ نیکی برباد، گناہ لازم، اسی کو کہتے ہیں. نیکی برباد، گناہ لازم. محنت بھی کر رہا ہے، جہنم کو بھی جا رہا ہے. اس سے بڑا کون احمق ہو سکتا ہے؟ لہذا نمازیں پڑھ رہے ہیں اس جذبے سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کو چھوڑنا چاہیے یا اس خیال کو چھوڑنا چاہیے؟ اس خیال کو نکال دیں، اس جذبے کو دل سے نکال دیں، اس ارادے کو نکال دیں، اس برائی کو، اس غلاظت کو، اس گندگی کو، اس پلیدی کو، اس آلودگی کو قلب سے نکال دیں. یہ خیال نہ کریں کہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، میرے مولا کو مجھے دکھانا ہے. مولا نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں آن کر نماز پڑھے میرا بندہ، لہذا میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگوں کے دیکھنے کا کوئی میرے پاس مقام نہیں، مجھے مولا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے. تو یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو خیال ہے مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے، اس خیال کو نکال پھینکیں. بس آپ کی نماز آپ کو جنت میں پہنچانے کی ضامن بن جائے گی. ریاکاری کا جذبہ ڈال دیں. بس یہ خیال کہ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میں،
میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے بہتر کوئی دیکھنے والا ہے؟ اس سے پیارا کوئی دیکھنے والا ہے؟ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، اس بات کی چاشنی حاصل ہو جائے گی نا، اس بات کا مزہ مل جائے گا نا، تو لوگوں کے دیکھنے میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ چونکہ آپ کو یہ لذت نہیں ملی ہے، خدا دیکھ رہا ہے میری نماز کو، مجھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ لذت آپ کو نہیں ملی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے دیکھنے کی لذت کے دل دادا ہیں، وہ اس میں لذت مل رہی ہے آپ کو۔ لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں کا دیکھنا تو حقیقت میں دیکھنا ہی نہیں، بصارت ان کی بصارت نہیں ہے، وہ تو اندھے ہیں حقیقت میں۔ اور لوگوں کا دیکھنا بھی کس کی طرف منسوب ہے؟ جب یہاں تک پہنچ گیا ہے پہنچنے والا، اس کے باوجود بھی ایسا بھی منحوس ہے اہل طریق کہلانے والا کہ وہ بھی ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس خار مذلت میں گرا ہوا ہے، کہاں گرا ہوا، کس پستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے نجات عطا فرمائے۔ نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے میرے بھائی، سبھی پڑھتے ہیں نماز۔ تم اہل طریق ہو، تم تعلیم یافتہ ہو، تم تربیت یافتہ ہو، تم صحبت یافتہ ہو، تم نے ایک عمر گزار دی ہے اللہ والے کے ساتھ، اور تم نے اپنے دل کو جس طرح رکھنا چاہیے اس طرح نہیں رکھا ہے، تمہارا دل جیسا بننا چاہیے ویسا نہیں بنا ہے، تو تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ طریقت میں تو صرف دل کو دیکھا جاتا ہے، خالق کی طرف نظر ہی نہیں کی جاتی۔ نماز پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایک غیر اہل طریق جس طرح نماز پڑھتا ہے، اگر اہل طریق بھی اسی طرح نماز پڑھے تو پھر کیا کیسی نماز ہے؟ تو میرے دوستو، نماز کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں تمہیں بلایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جہاں اس نے مسجد سے دور رکھا ہے، تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس نے تمہیں پابند صوم و صلات بنایا، روزوں کے بھی پابند ہو، 5 وقتہ نماز جیسی نعمت عظیمہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مشرف ہو۔ کتنا بڑا عظیم کا کرم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اس کرم کو تم ضائع کر رہے ہو، اللہ کی نعمت کو۔ ریاکاری کا جذبہ اللہ کے لیے، میں آپ کا کفش بردار، میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، میں گناہگار، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ بہت نیک ہیں، اس جذبے کو اگر آپ اپنے قلب میں پال رہے ہیں تو اس جذبے کا گلا گھونٹ دیجئے، اسے مار ڈالیے، اسے ختم کر دیجئے اللہ کے لیے۔ یہی جذبہ ہے جو آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ شیطان آپ کو نماز پڑھنے کی نماز کی ترغیب بھی دلا رہا ہے، مسجد کو بھی بھیج رہا ہے، اور ریاکاری کا جذبہ بھی اندر رکھتا ہے۔ آ رہے ہیں کتنے؟ اب اگر کوئی اہل طریق بھی اس بلا میں مبتلا ہے، اس فلو میں مبتلا ہے، تو وہ قلب میں جھانک لے، اپنے دل میں جھانک لے۔ بند دکھانے کے لیے عبادت کی جا رہی ہے تو اس عبادت کو نہ چھوڑیں، عبادت کو اللہ کے لیے نہ چھوڑیں۔ بات سمجھ میں؟ اس ریاکاری کے جذبے کو نکال دیں۔ بات سمجھ میں؟ جب خیال آئے کہ بندوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے تو لاہور بھیجیں گے، نہیں، مجھے خدا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن کیا کروں؟ خدا نے حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، لہذا پڑھ رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جو بھی نیک عمل کریں خدا کو دکھانے کے لیے۔ ہاں، بعض عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے کرو، امتحان لے رہا ہے وہ کہ لوگوں کے سامنے بھی عبادت کریں آپ، اور لوگوں کو دکھانے کے جذبے سے متاثر ہو کر نہیں، اس جذبے کی وجہ سے نہ کریں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آئیے، جذبہ کب ختم ہوگا؟ جبکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ دیکھنے والا حقیقت میں وہی ہے۔ اس حقیقت کو جس نے جان لیا، اسے اس حقیقت کا استحضار کرنا چاہیے کہ حقیقی دیکھنے والا تو میرا مولا ہی ہے، جو اندھا ہے میں اسے دیکھنے والا سمجھ رہا ہوں۔ جب یہ خیال آپ کے اندر بیدار ہوگا تو ریاکاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اور میرا مولا میری عبادت دیکھ رہا، میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے
تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے مالا مال کرے، ریاکاری کی عبادت سے بچائے، بے ریا عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، قلب کو ہمارے ریا کی نحوست اور غلاظت سے پاک اور صاف کر دے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے جذبے میں ڈوب کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت میں خدا کا خیال ہونا چاہیے، نکاح میں منکوحہ کا خیال ہوتا ہے۔ راشد شاہ صاحب کہتے ہیں جی نوجوان بھائیوں کو سمجھ میں آیا نہیں نا، نکاح میں منکوحہ کسے کہتے ہیں؟ وزیر صاحب معلوم نہیں منکوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہے منکوحہ ان کے پاس تو عرض کر، منکوحہ کہتے ہیں بیوی کو۔ نکاح میں جس سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے والا نہ کہ اس کا خیال رہتا ہے، ذہن پر مستولی رہتا ہے، غالب رہتا ہے، حاوی رہتا ہے، حکومت کر رہا ہوتا ہے، نکاح پورا گزرتا ہے۔ نکاح کے مرحلے سے گزرتے ہیں حاتم صاحب؟ نہیں گزرے ہیں، اللہ گزارتے ہیں، نہیں گزرے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نکاح کے مرحلے سے جب گزرتا ہے نہ کہ نکاح کرنے والا، تو ذہن میں کون ہوتی ہے؟ ذہن میں کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ بیوی، زوجہ، منکوحہ، دلہن، برائڈ گروم، برائڈ گروم بولے تو صحیح بولتے، برائڈ گروم تو دولہا ہے نا، برائڈ ذہن میں ہوتی ہے، دلہن، منکوحہ۔ بات سمجھ؟ آپ کسی سے بیپار کر رہے ہیں، ذہن میں کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ بیپاری ہوتا ہے۔ بات سمجھنا؟ آپ کسی سے کشتی لڑ رہے ہیں، ذہن میں کون ہوتا ہے؟ جس سے کشتی لڑ رہے ہیں وہی ذہن میں ہوتا ہے نا۔ آپ عبادت کر رہے ہیں خدا کی، ذہن میں کون ہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن میں کون ہے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کون ہے؟ بول نہیں سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ آڈینس، مجمع، حاضرین، سمجھ گئے نا؟ آڈینس بھی بولا نا۔ مخاطب جو حضرات ہیں وہ ذہن میں ہے نا، متکلم کے ذہن میں مخاطب ہوتا ہے، ناکہ کے ذہن میں منکوحہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ بائع کے ذہن میں مشتری ہوتا ہے، بیچنے والے کے ذہن میں خریدنے والا ہوتا ہے۔ بات سمجھنا؟ جنگ لڑنے والے کے ذہن میں کون ہوتا ہے؟ خصم، غنیم، دشمن، حریف، ہے نا؟ دو ہوں گے ایک کام میں تو ایک دوسرے کے ذہن میں کون ہوگا؟ تو تم خدا کی عبادت کر رہے ہو تو تمہارے ذہن میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ وہ عبادت اللہ اکبر، رکعت باندھتے ہی مظہر حسین صاحب سامنے آ گئے۔ جب تک رکعت نہیں باندھی تھی مظہر حسین صاحب ذہن میں نہیں آئے تھے، رکعت باندھتے ہی رضا الحق صاحب کے ذہن میں مظہر حسین صاحب آ گئے، راشد شاہ صاحب آ گئے، حاتم صاحب آ گئے، محی الدین صاحب آ گئے، ارے عینی صاحب آ گئے، ارے وہ عبد الوہاب صاحب آ گئے، تبسم چچا آ گئے، ہمارے کیا نام ہے، ہمارے ہدایت صاحب آ گئے، ہمارے برکت صاحب آ گئے۔ رکعت نہیں باندھی تھی تو ان سب کا خیال نہیں تھا، رکعت باندھتے ہی تو معلوم ہے نماز ایک ایسی پاورفل چیز ہے کہ جس کا خیال نہیں ہوتا اس کا خیال آ جاتا ہے۔
خیال، اور وہ بھی کیسا خیال؟ یکسوئی کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ ہے نماز اللہ کا خیال لانے کے لیے. بات سمجھ میں؟ لیکن توجہ تمہاری جس طرف لگی ہوئی تھی وہ آ گیا ذہن میں. اگر نماز سے پہلے تمہاری توجہ خدا کی طرف ہوتی تو نماز میں خدا کا خیال آ جاتا. تو خیر بندگان خدا، یہ باتیں تزکیے کی، اصلاح کی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. بس اتنا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کی مغتنم ساعتوں کو، رمضان مبارک کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ لمحے سال میں ایک مہینے ہی میں ملتے ہیں. ان لمحوں کو ضائع نہ کریں. سال بھر رمضان کا مہینہ نہیں رہتا ہے. 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو رمضان کا ایک مہینہ ملتا ہے. 11 مہینوں میں جو ہمیں نہیں ملتی وہ دولت رمضان کے ایک مہینے میں ملتی ہے. لہذا اس ماہ مقدس کا احترام کریں، اس ماہ مقدس کی قیمت، قدر و قیمت جانیں. عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کو کھولتے ہی کون سا سورہ آیا سامنے؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی. فتح یفتح سے اس میں فاعل ہے فاتح، کھولنے والا. فاتح، فاتحانی، فاتحون، یہ 3 صیغے مذکر کے ہیں. فاتحۃ، فاتحتانی، فاتحات، یہ 3 صیغے مؤنث کے ہیں. فاتحۃ، فاتحۃ کھولنے والی. یہ سورت چونکہ مؤنث ہے عربی میں، لہذا اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. سورہ چونکہ مؤنث ہے لہذا سورۃ الفاتحہ، کھولنے والا سورہ، کھولنے والی سورت. یعنی پورے قرآن کو کھولتی ہے سورہ فاتحہ. کہ فاتحہ جسے نہ ملے، سورہ فاتحہ جسے نہ ملے اسے قرآن نہیں ملتا. جسے سورہ فاتحہ مل جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ مل جاتی ہے، اسے قرآن مل جاتا ہے. قرآن کی حقیقتوں کو کھولنے والی صورت یہ ہے. قرآن کے غوامض کو کھولنے والی صورت یہ ہے. قرآن کے اسرار و حکم کو بیان کرنے والی یہ صورت ہے کہ اس سورے کو تم نے سمجھ لیا، اس سورے کو تم نے پا لیا تو پورا قرآن تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے تیار ہے. پورا قرآن تم پا سکتے ہو اگر اس سورے کو تم نے پا لیا کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سورے میں ہے، موجود ہے. اس سورے پر غور کرو، اس سورے پر غور کرو تو قرآن پر غور کرو گے، اس سورے کو سمجھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والا سورہ ہے. قرآن کی سمجھ آپ میں پیدا ہوگی سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سورے کو تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلا درجہ دیا ہے، سب سے کم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورہ فاتحہ نہایت پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ سوچیں. کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، نفل نماز، فرض نماز، 2 رکعت والی نماز. قرآن کی تلاوت کے بغیر، قرآن کی دوسری سورتیں بہت سی رکعتوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن سورہ فاتحہ سے خالی قرآن کی نماز کی کوئی رکعت ہے؟ نہیں. تو سورہ فاتحہ سے خالی کوئی نماز نہیں. یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کو نہایت عزیز ہے، نہایت پسند ہے، بہت عزیز ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، ایک نماز، اور حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے۔ کون سی نماز؟ جی صلاۃ الجنازہ، اور اس صلاۃ حقیقت میں صلاۃ الجنازہ صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز جنازہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، صورت نماز کی ہے، نماز کہا جاتا ہے اسے، وہ حقیقت میں دعا ہے، اللہ کی عبادت ہے اور میت کے لیے دعا ہے، وہ حقیقت میں نماز نہیں، نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس میں قرات ہے، اس میں قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، لہذا اس میں سورہ فاتحہ نہیں۔ خیر بندگان خدا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں 7 آیتیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، 8 آیتیں نہیں، 6 آیتیں نہیں، 5 آیتیں نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 100 نہیں، صرف 7 آیتیں، صرف۔ اس کا راز کیا ہے؟ سننے والے، ریکارڈ لینے والے، سب کا سب، کوئی غور کریں نہ کریں، ریکارڈ لینے والے کا تو اس پر نظر رہتا ہے، اس پر نظر رہتی ہے، اتنی نظر تو رہتی ہے کہ بات نئی ہے کہ پرانی ہے۔ اب وہ بات یاد رکھے نہ رکھے، اتنا تو یاد رکھتا ہے کہ بات کہی ہوئی ہے یا نہیں کہی ہوئی، اتنا میں سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی تو اس کی نظر رہتی ہے کہ اب تک جو کہا اس میں نئی کون سی بات ہے، گزشتہ سالوں میں نہ کہی ہوئی بات کون سی ہے، یہ نظر ریکارڈنگ والے، وہ فطری چیز ہے، فطری جذبہ ہے۔ فطرت کو کیا کیا جائے، انسان اگر میں بھی رہوں گا اس جگہ تو میں بھی یہی سوچوں گا، ذہن، انسان کا ذہن کام کرتا ہے، کوئی برائی نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 7 آیتیں ہیں، انشاءاللہ جو کہی ہوئی بات ہے نہیں کہوں گا، کیوں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو ریپیٹ ہوگی بات، اگر کہیں سے بات آ رہی ہے اور میں گونگا ہوں، گونگے سے کلام کسی اور کا ظاہر ہو رہا ہے، کلام کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے، تو پھر میں نئی بات ہی کہوں گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے؟ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، اور کسی سورہ میں 7 آیتیں نہیں، اور ترتیب جو قرآن کی ہے، قرآن میں جو ترتیب ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ترتیب انگریزی میں کیا کہیں گے اسے؟ ترتیب کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہے، ترتیب کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ ارینجمنٹ، مینجمنٹ، آرڈر، آرڈر، بات سمجھ میں؟ جو ترتیب ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ پہلے ہے، سورہ بقرہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ ترتیب ہے۔ قل هو اللہ کا سورہ پہلے ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ آرڈر جو ہے نا، یہ آرڈر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، قرآن کی ترتیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، یہ توقیفی ہے، یہ کسی نے ایسا نہیں جوڑ دیا قرآن کو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی طرف سے یہ ترتیب ہے، اور حضور کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ پہلے ہے، اگرچہ کہ نزول کی ترتیب، قرآن جو حضور کے صدر مطہر پر نازل ہوا، حضور کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، اس کو نزول کی ترتیب کہتے ہیں۔ جس انداز سے، جس ترتیب سے قرآن حضور پر نازل ہوا، وہ ترتیب اور ہے، وہ آرڈر اور ہے۔ اس میں تو اقرا بسم ربک الذی خلق کا سورہ جو 30ویں پارے کا جز ہے،
وہ پہلے نازل ہوا ہے. سورۃ العلق ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. یہ نزول کی ترتیب ہے. قرآن کی ترتیب، جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا آپ پا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی.